حکومت کے وعدے، اصلاحات کے نعرے اور کفایت شعاری کے دعوے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کاغذی پھول ہیں یا واقعی معیشت کی جو خارزار زمین ہے اس پر خوشبو بکھیرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ معیشت سنبھل رہی ہے، اخراجات کم ہو رہے ہیں اور عوام کا پیسہ محفوظ ہو رہا ہے، مگر کیا یہ حقیقت کا آئینہ ہے یا پھر صرف باتوں کا غبارہ ہے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وفاقی حکومت کی کوششیں قابل ستائش ضرور ہیں، لیکن محکموں کے اندر موجود ریفارمز بھی وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہیں۔ اگر حکومتی اداروں میں شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ریفارمز پر توجہ دی جائے گی تو اس کے کئی فوائد بھی ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ محکموں کی تنظیم نو سے حکومتی کام میں شفافیت آئے گی، جس سے کرپشن اور غیر ضروری تاخیری حربے ختم ہوں گے۔ ضروری محکموں اور اضافی اخراجات کو ختم کرنے سے قومی خزانے پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ بہتر مالیاتی ڈسپلن اور غیر بنیادی خدمات کے آؤٹ سورسنگ سے حکومتی وسائل کا مؤثر استعمال ممکن ہوگا، جو ملکی معیشت کے لیے ایک بہرحال مثبت قدم ثابت ہوگا۔ اصلاحات سے سرکاری محکمے زیادہ مؤثر اور ذمہ دار بنیں گے، جو شہریوں کو خدمات کی فراہمی میں تیزی لائیں گے۔ ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری، شفافیت اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے جون 2025 تک 43 وزارتوں اور 400 سے زائد محکموں میں ریفارمز کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد بیوروکریسی کے ڈھانچے کو درست کرنا اور انتظامی معاملات میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ موجودہ نظام میں سرکاری اداروں کے غیر فعال سٹرکچر، کرپشن اور کارکردگی کی کمی جیسی خامیوں کو دور کرنا ہے۔ حکومت کا مقصد اداروں کو بہتر بنانا اور عوام کو زیادہ مؤثر خدمات فراہم کرنا ہے۔ ان ریفارمز کے ذریعے وزارتوں کی کارکردگی کو بہتر بنانا، غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا اور پالیسی سازی کے عمل کو تیز تر بنانا بھی شامل ہے۔ محکموں کی تعداد کو معقول بنانا اور ان کے کام کو واضح اور شفاف طریقے سے ترتیب دینا بھی ان اصلاحات کا حصہ ہے۔ کارکردگی کا جائزہ لینے اور ضرورت کے مطابق اداروں کے انضمام یا خاتمے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی افرادی قوت کا تقریباً 60% حصہ یعنی 1,50,000 اسامیاں غیر فعال یا پھر ایسی غیر ضروری ہیں جنہیں ختم کر دیا جائے گا۔ صفائی، پلمبنگ اور باغبانی جیسی خدمات نجی اداروں کو دے دی جائیں گی۔ وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان اور منسٹری آف اسٹیٹ فرنٹیئر ریجن کو مرج کیا جائے گا۔ وزارت کیپٹل ایڈمنسٹریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژنز کا خاتمہ ہوگا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی، کامرس، ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 60 اداروں کو ضم کیا جائے گا۔ متعلقہ ادارے 80 سے کم ہو کر 40 کر دیے جائیں گے، جس سے تقریباً 900 ارب کی بچت حکومت کو ہو سکے گی۔ مزید 25 اداروں کو بند کیا جائے گا، 20 کو کم کیا جائے گا اور 9 اداروں کو ضم بھی اس میں کیا جائے گا۔ فیڈرل ایجوکیشن، اطلاعات و نشریات، قومی ورثہ و ثقافت، فائنانس اور پاور ڈویژن کے حوالے سے مزید ریفارمز اس وقت زیر غور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں قائم کمیٹی شہریوں پر مرکوز گورننس کے لیے کام کر رہی ہے۔ بیوروکریسی کی کارکردگی میں اضافے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری تاخیر کا خاتمہ کیا جائے گا، شہریوں کو زیادہ مؤثر اور بروقت خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، اور یہ اصلاحاتی اقدامات حکومت کی جانب سے گورننس کو اس وقت جدید خطوط پر استوار کرنے اور عوامی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم کوشش اور کاوش ہے۔ اگر ان منصوبوں پر کامیابی سے عمل درآمد کیا گیا تو نہ صرف معیشت کو یہ مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ عوامی خدمات کی فراہمی کو بھی اس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور سب سے جو معیشت پر اس وقت اضافی اخراجات کا بوجھ ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے، چونکہ سب سے بڑا پریشر حکومت پر یہی ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں، اپنے خرچوں کو کم کریں، تاکہ ایک بہتر میسج بھی عوام کو دیا جا سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔